السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پچھلے درس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، نبوت ملنے سے پہلے تک کے احوال ذکر کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے کچھ حالات اور کچھ ضروری معلومات، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پرورش، آپ کا لڑکپن، پھر آپ کی جوانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خوبیاں، بعض صفات، اور جیسے جیسے اللہ کے نبی بڑے ہوتے گئے، کن کن طرح کے حالات سے گزرے، ان تمام باتوں کا پچھلے درس میں تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مختلف برائیوں کو دیکھ کر بہت دکھی ہو جایا کرتے تھے، دکھی رہتے تھے۔ لوگوں میں جو مظالم پائے جاتے تھے، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، وہ بھی دیکھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت کڑھتا تھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سماجی برائیاں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کا تعارف لوگوں کے ہاں نہیں ہے، اللہ کو جانتے نہیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی بھی اس بات کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوا کہ آپ اپنے باپ دادا کو جو کرتے دیکھتے آئے ہیں، یا مکہ والے جو کر رہے ہیں، آپ اس میں سے کسی کام میں بھی شریک ہوں۔ البتہ جو نیکی کا کام ہوتا، جو خیر اور بھلائی کا کوئی کام ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیش رہا کرتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے آس پاس جو پہاڑیاں ہیں ان کی طرف نکل جایا کرتے تھے، بلکہ کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر بھی چلا جایا کرتے تھے، اور وہاں غار میں بیٹھ کر کے ایک طرف ایسے دھیان لگاتے اور غور و فکر کرتے کہ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے۔ جیسا آتا تھا اللہ کے نبی کو، اس وقت جیسا مناسب لگتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک آپ کے سامنے کوئی نمودار ہوا، کوئی ظاہر ہوا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ پیارے نبی چونکہ یہ جانتے تھے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ مجھے پڑھنا آتا ہے۔ عربوں میں یعنی مکہ کے اندر یہ رواج نہیں تھا کہ لوگ لکھیں پڑھیں، باہر لوگ لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی تھے، لیکن یہاں قریش خاندان ہے یا جو دیگر خاندان کے لوگ آباد تھے، انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ سنی سنائی باتیں یہ سن کر بہت اچھا یاد کر لیا کرتے تھے، کوئی کام کی بات ملی تو اس کو یاد کر لیا، یاد کر کے دوسرے کو بتا دیا۔ ان کے یہاں یہ رواج زیادہ تھا، لیکن کوئی کتاب دیکھ کر پڑھ لے جائے ایسا نہیں آتا تھا، کسی کو نہیں آتا تھا، یکا دکا کی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور ایسے حالات میں اگر کسی کو لکھنا پڑھنا نہ آئے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کے لیے اس کو پکڑ کے نہیں کہیں گے کہ تم کو لکھنا پڑھنا کیوں نہیں آتا ہے، وہاں کیوں کہیں گے؟ تو جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سن کر کے اس کو منفی انداز میں لیتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ جس ماحول میں جو ماحول تھا، کسی کو نہیں لکھنا پڑھنے آتا تھا، وہاں لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں آتا تھا، اس میں کون سی عیب کی بات؟ لیکن بہرکیف آپ تھے علم کے سمندر، اللہ نے آپ کو جب علم سے نوازا تو
تو آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی 5 آیتیں جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجیں، اور جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پوری 5 آیتیں ابتدا کی پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھانے سے پہلے جب جبریل کہتے تھے پڑھو، تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں پاؤں گا، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ 2-3 مرتبہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 3 مرتبہ اس طرح سے جبریل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور تیسری مرتبہ آپ کو گلے لگا کے زور سے دبوچا اور پھر کہا پڑھو، اور پھر پڑھ کر سنایا۔ جب جبریل علیہ السلام نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے اسے پڑھا۔ بہرکیف عربی زبان میں یہ چیز تھی، اللہ کے نبی بھی عرب کے تھے، عربی سمجھتے بھی تھے کہ کیا کہا جا رہا پڑھنے کے لیے، اور اس کا احساس بھی اللہ کے نبی کو تھا کہ مجھے یہ کیا سکھایا جا رہا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی تعلیم کی ابتدا کس سے ہونی ہے؟ اللہ کی توحید سے۔ سب سے پہلے سب سے ضروری علم جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو توحید کا علم حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے پورے سماج کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا علاقہ جہاں ہر طرح کی برائی تقریباً پائی جاتی ہے، اور اس پورے سماج کو بدل دینا ہے، دنیا کے سامنے ایک بہترین سماج قائم کر کے دکھانا ہے۔ اور اس کی ابتدا، اس کا آغاز کس سے کیا جا رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یعنی علم میں پہلا علم کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا علم، توحید کا علم، یہیں سے آغاز ہوگا، سارے مسائل یہیں سے حل ہوں گے۔ اس کو چھوڑ کر اگر آدمی دوسری چیزوں سے آغاز کرتا ہے، وہاں سے پہل کرتا ہے، تو اس کی کوشش کرتا رہے، وہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ دعوت کے نام پہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ شراب کے خلاف بات کرتے ہیں، شراب نہیں پینا چاہیے، ایک سوشل برائی ہے، ایسے ہی اور نشاور چیزوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، مہمان نوازی کی بات بتاتے ہیں۔ یہ سب بھی اچھائیاں ہی ہیں، جو برا ہے وہ برا ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، اور اس سے روکنا بھی ہے، اچھائیوں کی طرف بلانا بھی ہے۔ لیکن اسی میں اگر رہ گئے اور کسی کو توحید نہیں سکھا پائے، تو ٹھیک ہے ایک آدمی شراب نہ پیتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت نہ کرتا ہو، چوری بھی نہ کرتا ہو، زنا بھی نہ کرتا ہو، آپ سے اچھے سے ملتا جلتا بھی ہو، مہمان نواز بھی ہو، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود، لیکن وہ آدمی شرک بھی کرتا ہو، شرک میں مبتلا ہو، تو آپ نے حقیقت میں اس پر دعوت کے جتنے کام کیے سب بیکار ہو جائیں گے۔ شرک کے ساتھ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ مشرک ایک آدمی اگر شرک پر مرا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کو سارے کام اس کے کر دیے، ساری محنت کر دی، لیکن جو اصل تھا، جس کے بیس پر اس کو کامیابی ملنی تھی، آپ نے وہ نہیں کیا۔ تو اس لیے سلفی اور اہل حدیثوں کے یہاں دعوت کے نام پر سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہے۔ اچھا یہی دعوت اصل دعوت ہے۔ آدمی نے اگر یہ قبول کر لیا، اللہ کو قبول کر لیا، اللہ کی معرفت کو قبول کر لیا، اللہ کے اسماء و صفات کا اسے علم ہو گیا، تو پھر بعد کی ساری چیزیں خود بخود قبول کرے گا، اور بڑی آسانی سے قبول کرے گا۔ آپ دیکھیں آج ہم میں وہ لوگ جو شراب، جو سگریٹ پیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک بات آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، اس کو چھوڑ دینا بڑا مشکل، لت لگی ہوئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لت لگی ہوئی ہے، لت کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ افطار میں جلدی سے ایک کھجور کھائے، پانی پیا، اس کے بعد سب سے پہلے یہ کام کریں گے، کہیں سے چھپ چھپا کر کے پہلے جا کے سگریٹ نوشی کریں گے۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا وہ لیول جو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا تھا، ان کو نہیں لت تھی، ان کو شراب پینے کی لت تھی، شراب پینے کی لت۔ اور ایسی ویسی لت نہیں، گھر میں ایسے مٹکے رکھے رہتے تھے، شراب بھر بھر کے مٹکے رکھے رہتے، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اسے رکھے رہتے تھے، مہمان آتے تھے، دور چلتا تھا، پیتے رہو۔ لیکن ایمان کا وہ لیول ہو گیا تھا کہ جب فائنلی آیت نازل ہوئی کہ شراب اب حرام، سارے مٹکے توڑ دیے۔ حرام مطلب حرام نہیں پینا۔ یہ بہانہ کسی کے نہیں تھا کہ نہیں مجھے تو لت لگی ہوئی ہے،
میں تو پیتا ہوں. ڈیلی پیتے تھے نا, وہ ڈیلی پیتے تھے, کئی مرتبہ پیتے تھے. لیکن جب ایمان اس لیول کا ڈیولپ ہو گیا کہ اس کے بعد اللہ کے حکم کو مان لینا وہی ان کے لیے کامیابی تھی. اللہ کے حکم کو مان لو, وہ سمجھتے تھے اس میں اس کا انکار نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم آ گیا تو اس میں چوں چرا نہیں کر سکتے. اس حد تک جب ایمان کا لیول ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد دینی بھائیوں بہت آسانی سے انہوں نے اپنے سارے مٹکے توڑ دیے. وہ مدینے کے گلیوں میں شراب ایسے بہ رہا جیسے پانی بہ رہا ہو, جیسے بارش میں پانی بہتے رہتا گلیوں میں, ایسے ہی شراب بہ رہا تھا. شراب بہ رہی تھی. کیسے بہ رہی تھی؟ تو دینی بھائیوں اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے پہلے آپ ایمان پر محنت کریں, توحید پر محنت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سکھایا گیا, اقرا بسم ربک, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے, الذی خلق الانسان من علق. دو باتیں سکھائی, تم مخلوق ہو اور تمہارا ایک خالق ہے. تمہارا ایک خالق ہے, اس کو پہچانو, اور تمہاری حیثیت کیا ہے اس کو بھی جانو. تم مخلوق ہو, کسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق. تم آزاد نہیں, جس طرح سے چاہو زندگی گزارو, جو من میں آئے کرو, جو اچھا لگے کرو, جو نہ اچھا لگے نہ کرو. ایسا نہیں. ایک خالق ہے تمہارا, اس نے ایک شریعت نازل کی ہے, اس کے حساب سے رہنا ہے, اس کے حساب سے رہنا ہے. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا, یا کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام اپنی اصل صورت میں تھے, پر پھیلائے ہوئے اپنی اصل صورت میں, جہاں تک نظر جا رہی تھی وہی نظر آ رہے تھے. یعنی آپ جبریل علیہ السلام کی جسامت اتنی بڑی ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا اپنی اصل شکل میں, جب وہ رہیں گے تو بہت وسیع, بہت لمبے چوڑے, یا جو بھی ان کی شکل رہی ہو, ہم نے تو دیکھا نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دیکھے, اور نبوت ملنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے, اس کا احساس کیا کہ مجھے کیا سکھایا جا رہا ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی کہ مجھے کچھ اڑھا دو, مجھے کوئی چادر وغیرہ اڑھا دو. ہمارے گھبراہٹ کے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دی, آپ اوڑھ گئے, اور اوڑھ کر کے تھوڑا سا کچھ آرام کرنے کے بعد پھر پوچھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا بات ہے, آپ ایسی گھبراہٹ میں کیوں ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں جو حرا میں ہوئی تھی, غار حرا میں, خدیجہ کو بتائی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں سنی. سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں, میرے ایک بھائی ہیں, چچیرے بھائی لگتے ہیں یا کوئی بھائی لگتے ہیں, ان کے پاس چلو, ورقہ بن نوفل, ان کے پاس چلتے ہیں. وہ پرانی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, پرانی کتابیں پڑھتے رہتے, تو وہ کچھ بتائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ وہاں گئی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. ورقہ بن نوفل نے پورا جب سنا کہ ایسا ایسا ہوا ہے, حرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرح سے کوئی آیا, اس نے یہ کہا, تو وہ مسکرانے لگے. ورقہ نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے دیگر نبیوں کے پاس آتا رہا ہے. انہوں نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھی, اور کہا کہ اگر میں اس وقت تک باحیات رہا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی, تمہیں بے گھر کرے گی, تو میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہارا سپورٹ کروں گا. سیرت نگاروں میں بڑا اختلاف ہے کہ ورقہ بن نوفل پھر اسلام انہوں نے قبول کیا کہ نہیں کیا, اسی حال میں مر گئے, یا ان کے اس جملے کا یہی مطلب تھا کہ میں اس وقت تمہاری مدد کروں گا, یعنی وہ اندر سے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کر رہے تھے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا تبھی تو مدد کروں گا. تو اس مسئلے میں بہرکیف اختلاف ہے. لیکن ورقہ بن نوفل باحیات نہیں رہ سکے, ان کی وفات ہو گئی, کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتا دیا ورقہ نے کہ تم نبی بنا دیے گئے ہو, تم رسول بنا دیے گئے ہو, تمہارے پاس جو فرشتہ ہے وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا, اس کے کچھ دنوں بعد پھر سے آیتیں نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, یا ایھا المزمل. یہ ساری آیتیں, اس طرح کی آیتیں جو ابتدا میں اللہ کے نبی کو دعوت کے کام پر لگنے سے متعلق آیتیں ہیں کہ آپ دعوت کے کام پہ لگو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کے کام کا آغاز کیا. سب سے پہلے
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، اسلام قبول کرنے کا کیا مطلب؟ کسی نے اسلام قبول کیا، کیا مطلب؟ یہ گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، یہ کلمہ پڑھ کر کے آدمی اسلام میں انٹر ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمانیات کا علم، اللہ کون ہے، اللہ سے متعلق جو بھی باتیں بتائی گئی اس کا علم، اس پر یقین ہو۔ ایسے ہی اللہ کے فرشتوں کے بارے میں اس پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر، رسولوں پر، بعث بعد الموت پر، یعنی مرنے کے بعد پھر کیا کیا ہوتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ کیے جاتے ہیں، قبر سے متعلق، پھر میدان محشر سے متعلق، جنت ہے، جہنم ہے، جزا سزا، ان ساری باتوں پر ایمان لانا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے ایمان لائے۔ اب جب کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہ رسول جو کچھ بتائے سب ماننا ہے۔ رسول کا مطلب پیغمبر، جس کے پاس کوئی پیغام آتا ہے، کوئی میسیج آتا ہے، اور وہ میسیج وہ سن کر یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد سارے انسانوں کو بتاتے ہیں، سارے لوگوں کو بتاتے ہیں، تو وہ جو بھی بتائیں گے سب ماننا ہے۔ تب مطلب ہے کہ آدمی مسلمان ہوا۔ یہ نہیں کہ کچھ باتیں مانے کچھ باتیں نہ مانے، تو اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، بلکہ کسی ایک بات کا بھی اگر آدمی انکار کر دیتا ہے، ساری باتیں مان کر کسی ایک بات کا بھی اگر انکار کر دے گا وہ، تو مسلمان نہیں رہ جائے گا، پھر مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں 99 باتیں مانتا ہوں، ایک بات نہیں مان رہا ہوں، میں ساری باتیں مانتا ہوں، میں خالی اس پر نہیں مانتا ہوں، اس بات میں میرا ایمان نہیں ہے کہ فرشتے نام کی کوئی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ اگر آدمی خالی اس کا بھی انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ جائے۔ میں ساری باتیں مانتا ہوں لیکن میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ سب نہیں چلے گا۔ پورا اسلام آپ کو قبول کرنا ہے، پورا اسلام، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سکھایا، ساری چیزیں آپ کو ویسا ہی ماننی ہے جیسے اس کی کوئی ایک چیز مانتے ہو، یعنی کہ ایک چیز کو دوسرے لیول کا مانیں گے، ایک چیز کو دوسرے لیول کا مانیں گے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھاؤں میں، بعض احباب کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے ایسا، کوئی مولوی صاحب سمجھانے لگے کہ بھائی دیکھو داڑھی رکھ لو، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو، جو بھی غفلت میں ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ نیکی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، تبھی آدمی دین کے قریب رہتا ہے، کوتاہیاں رہتی ہیں اس کو دور کر لینا چاہیے۔ تو ایک تو آدمی سمجھ رہا کہ ہاں یہ میں غلط کرتا ہوں یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ کیا اس کا ایمان ہے، وہ سمجھتا ہے ابھی نہیں تو بعد میں رکھ لوں گا، لیکن رکھ لوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، مانتا ہے وہ آدمی۔ اور ایک یہ ہے کہ اس میں ہیلا کر رہا ہے کہ ارے کیا سارا اسلام کیا داڑھی ہی میں ہے، کیا کر رہا ہے، پورا اسلام کیا آ کر کے داڑھی میں چلایا، آپ لوگ داڑھی کتنا زور دیتے ہو، داڑھی کتنا زور دیتے ہو، پورا اسلام کس چیز میں ہے؟ پورا اسلام تو کسی چیز میں نہیں ہے۔ پورا اسلام نماز میں ہے، پورا اسلام حج میں ہے، پورا اسلام کس چیز میں ہے؟ ساری چیزیں مل کے اسلام بنی ہے نا۔ اب ایک آدمی کوئی گھر بنا ہو اور وہ یہ بولے کہ اس کی ایک اینٹ نکال لیتے ہیں، کیا ایک اینٹ نکال لینے سے گھر گر جائے گا؟ یہ کر کے سارے لوگ نکالے ایک اینٹ، گھر بچے گا؟ نہیں بچے گا نا۔ کوئی گاڑی ہے، آدمی کہے کہ پوری گاڑی خالی ٹائر کا نام ہے، میں ٹائر لے کے جاتا ہوں، گاڑی تو رہے گی نا۔ کوئی بولے میں اسٹیئرنگ لے کے جاتا ہوں، کوئی بولے میں اس کا بونٹ لے کر کے جاتا ہوں، تو ایک ایک چیز نکال فنا ہو جائے گا۔ اس لیے حقیقت میں اسلام اور مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جو سب کچھ ایکسیپٹ کرے، ساری چیزیں ایکسیپٹ کرے۔ اچھا، سب کچھ ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جائے گی، اس پر توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، بتایا۔ اس وقت جتنا نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا اور لوگ اس کو قبول کرتے چلے گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ سعادت مند خاتون ہے جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت ملی تو آپ کی عمر، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 40 سال تھی، 40 سال۔ یہ 40 سال بھی جو عمر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اللہ کے نبی کو رسول بنانے کے لیے، اور پچھلے نبیوں میں بھی اسی عمر میں نبوت ملی۔ یہ 40 سال کی عمر کا مسئلہ سمجھیں آپ، اس میں نفسیاتی طور پر آدمی بہت کچھ حالات سے گزر چکا رہتا ہے، عقل پختہ ہو جاتی ہے، زندگی کے اتنے تجربات ہو چکے رہتے ہیں کہ صحیح غلط کی تمیز ہو جاتی ہے، اپنے نفس پر کسی حد تک آدمی کو قابو ہو جاتا ہے، ایکسپیرینس کی وجہ سے آدمی بہت سوجھ بوجھ والا ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ ہو جائے ایسا ضروری بھی نہیں، لیکن عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ نوجوان
20 سال 22 سال 24 سال، ان کے اندر جذبہ چاہے جتنا اچھا ہو، اخلاص ہو اور بہت اچھا جذبہ ہو، لیکن ان کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اگر آپ سے بڑے موجود ہیں تو آپ اپنے بڑوں کی ماتحتی میں رہو۔ آپ سے بڑا کوئی ہے، 40 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، ان کی ماتحتی میں رہنا یہ آپ کے لیے ہزار فتنوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو ہوں، ینگ ہوں، لاؤ میرے ہاتھ میں دو سب، میں چلاتا ہوں، میں سنبھال۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ جو غلط افکار سماج میں ہیں میں ان کا بھی ساتھ ساتھ رد کرتے جا رہا ہوں۔ یہ اسلامی تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنی صلاحیتوں کے بل پر اپنے سے بڑوں سے کوئی چیز لینا چاہے کہ لاؤ میرے ہاتھ میں دو، میں چلاؤں گا اس کو، باوجود اس کے کہ وہ اس چیز کو چلا رہا ہے، لیکن اب وہ بھی بشر ہے، انسان ہے، اس سے کہیں کوئی لغزش ہو، کچھ غلطی ہو تو اس کو بنیاد بنا کر کے کہ نہیں اس کو ہٹاؤ مجھے لا کر کے دو، یہ اسلامی تصور نہیں۔ اسلام کے اندر تجربات کی قدر کرنا سکھایا گیا۔ باپ بوڑھا بھی ہو تو اس کی قدر کرو، ٹھیک ہے، وہ جو جہاں فیلڈ ورک کرنا ہے، جہاں محنت کا کام کرنا وہ آپ کرو، لیکن اس کے تجربے سے آپ کو فائدہ ہے، آپ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ جو نوجوانوں میں ایک برائی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر بعض صلاحیتیں دیکھ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز کا مستحق ہوں کہ یہ منصب مجھے دے دیا جائے، یہ عہدہ مجھے دے دیا جائے اور یہ چیز مجھے دے دی جائے تاکہ میں اس کو اچھے ڈھنگ سے رن کر سکوں۔ اگر ان کی عمر تجربے کی عمر کو نہیں پہنچی ہے، اتنی زیادہ عمر نہیں ہوئی ہے، تو باوجود اس کے کہ مخلص ہوں پھر بھی ان سے غلطیوں کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اپنے بڑوں کی قدر کرنا، بڑوں کی رہنمائی میں رہنا، یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ عقل مند انسان کی نشانی ہے کہ وہ سمجھتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہم سے بڑے بھی موجود ہیں اور میں ان کی تربیت میں بڑا ہو رہا ہوں، ان کی تربیت میں کہیں اگر کچھ غلطی بھی ہوگی تو مجھے سدھار دیں گے، میری اصلاح کر دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو 25 سال میں وہ نبی بنا دیتا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو 20 سال میں نبی بنا دیتا، نہیں بنا دیتا، 20 سال سے کام شروع کر دیتے۔ لیکن ایک انسان اپنی عقل جب اس کی پختہ ہوتی ہے، بہت کچھ دیکھے رہتا ہے، اس وقت کا لیا ہوا اس کا ڈیسیزن اور اس وقت اس کے جو یعنی کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ، اور ایک جو بغیر تجربے کے کرتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس میں یہ سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ایک تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ کے نبی نے کہا تو مجھے ڈر لگ رہا کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیاں جو دی تھیں اس میں بہت ساری باتیں تھیں۔ ایک آپ نے کہا کہ نہیں آپ کیسے ہلاک ہو جاؤ گے، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہو، یعنی آپ کی نظروں کے سامنے کوئی آدمی پریشان ہے اور اس کی پریشانی آپ دور کر سکتے ہو، تو آپ کا یہ عمل رہا ہے کہ آپ اس کی پریشانی دور کرتے ہو، تو ایسا آدمی جو سماج کے لیے مفید ہو اللہ اس کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپ رشتوں کو جوڑتے ہو، رشتہ جوڑنا ایک ایسا نیک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں سیفٹی ملتی مال میں، جان میں، عزت و آبرو میں۔ تو خدیجہ نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک نہیں دے گا، تم رشتوں کو جوڑتے ہو، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مسکینوں محتاجوں بیواؤں کا خیال رکھتے ہو، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے ہلاک کرے گا۔ یہ دیکھیے ایک بیوی کو اپنے شوہر کی خوبیاں معلوم ہونی چاہیے کہ میرے شوہر میں کیا کوالٹی ہے، شوہر کو بھی معلوم ہونا چاہیے یا ہمیں بھی ایک دوسرے کا معلوم ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو اس مقام پہ رکھا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ کبھی کبھی آدمی کی زندگی بہت پرسکون جو رہتی ہے وہ اس کے روپیے دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے پرسکون رہتی ہے۔ ورنہ مادیت کے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں روپیہ پیسہ ہے، جائیداد مطلب مالداری ہے تو یہ ساری خوشیاں لے کر آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے مالدار بہت زیادہ پریشان ہیں، دولت کا انبار ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، بے قراری، بے چینی ہے، اور وہ گھٹن میں رہتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کوالٹی نہیں ہے، دل سے دوری ہے، جو خوبیاں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مکہ کے سامنے اعلان کرنا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اتنی بڑی ذمہ داری پورے مکہ والوں کو بتانا، بلکہ پوری دنیا والوں کو بتانا ہے، آغاز وہاں سے کرنا ہے۔ آپ احساس رکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں میرے اوپر کیا کچھ ہو سکتا ہے، کس طرح کی
ہاں میرے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا دکھ مجھے جھیلنا پڑ سکتا ہے، لیکن خدیجہ کہہ رہی کہ تم رشتہ نبھاتے ہو اس لیے کامیاب ہو جاؤ گے، ہلاک نہیں ہوگے، تم دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہو اس لیے اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ تو یہ کوالٹی اگر کسی کے اندر ہے تو وہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا انقلاب لا سکتا ہے۔ اصل یہ ہے بیس، مالداری، روپیہ پیسہ، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے کام آ جاتی ہیں، لیکن یہ اصل یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی کامیاب ہوتا ہے، اصل وہ خوبیاں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس پر دھیان دینا چاہیے، ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے، ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ بہرکیف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی موقع پہ اسلام قبول کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے ایک مشہور بہت دیانتدار، بہت سچے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور اچھا بزنس کرتے تھے، اچھا کماتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ بہت نیک طبیعت کے ہیں، بہت اچھے مزاج کے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے انہیں بتایا، اسلام بتایا، انہوں نے جھٹ سے قبول کر لیا، فوراً قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے جیسے بتایا فوراً قبول کر لیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا، اس کو سیکھا کہ کیا بتانا ہے دوسروں کو، اور کہا میں بھی یہ کام کروں گا۔ اب میں بھی بتاتا ہوں، چونکہ ابتدا میں 3 سال تک جب آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد 3 سال تک چپکے چپکے دعوت کا کام کرنا تھا، چپکے چپکے۔ جیسے 4 لوگوں کو دیکھا، سمجھ میں آیا کہ ہاں ان سے بات کر سکتا ہوں، انہیں کہیں تنہائی میں ملا، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، پھر اندازہ کیا کہ ان سے بات کر سکتا ہوں، انہیں سمجھایا، انہیں بتایا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے چپکے لوگوں میں کام کیا، دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی توحید بتائی۔ انہی میں سے ایک تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا تو پھر انہوں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، اور زبیر کو سکھایا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو تیسرے خلیفہ ہیں ہمارے، یہ بھی ابو بکر کے سمجھانے پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کیا بن گئی ہے؟ صدقہ جاریہ۔ ایک بڑا کارنامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی تھا کہ آپ نے وفات سے پہلے عمر بن خطاب کو خلیفہ بنا دیا، اور پھر عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی دعوت جو عام ہوئی پوری دنیا میں، اور اسلام کا جو دائرہ بڑھا، وہ سب کا ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتمے میں جاتا ہے، یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر ان کو اس کا ثواب ملا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو گویا ابو بکر وہ شخصیت تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو 2 بہت اہم لوگ دیے، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے لوگ اہم ہیں لیکن تھوڑا سا نمایاں کرنے کے لیے اس طرح بتا رہا ہوں، اور خلافت کی شکل میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور بھی ان کی تو پوری سیرت ہی سننے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، بزنس مین تھے، اچھا کماتے تھے، اسلام قبول کر لیا تو آپ کا پورا مال بھی اسلام کے لیے ہو گیا، پورا مال اسلام کے لیے ہو گیا۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو یا اسلام کی ضرورت پڑی، پیسے کی ضرورت پڑی، یعنی مال کی تعداد فوراً کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب ایک وقت وہ تھا کہ جو غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو غلام تو کسی کا غلام تھا، وہ آزاد نہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ فلاں کو مارا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے، اس کا مالک انہیں کیوں مار رہا ہے، کیوں ستا رہا ہے، کیوں پریشان کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فلاں کو بھی ستایا مارا جا رہا ہے، فلاں کو بھی مارا ستایا جا رہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ جاتے، پوٹلی میں مال بھرتے، اور لا کر کے اس کے مالک سے ملتے، بولتے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بولو، میں انہیں خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ کتنے بیچو گے۔ اور جان بوجھ کر کے جو چیز، یعنی ویسے عام حالات میں جس غلام کو مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ 20,000 میں دینا تھا تو اس کا بولے 2 لاکھ لوں گا، کہ یہ نہ خرید پائے، نہ وہ کہا 2 لاکھ، تو ٹھیک ہے 2 لاکھ لے لو۔ یہ جذبہ مال کے خرچ کرنے کا کہ میرا ہی مسلمان بھائی اس کے چنگل سے آزاد ہو جائے، قیمتیں بڑھا کر کے لوگوں نے لی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام مارکیٹ سے جو قیمت غلاموں کی تھی اس سے کئی گنا بڑھا کر کے مسلمانوں کو آزاد کرایا۔ وہ مسلمان جو غلام تھے انہیں ان کے مالکوں کو قیمت دے کے آزاد کرائی، آزاد کر کے اللہ کی راہ میں کہ آزاد ہو، اب تم اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار سکتے ہو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسے ہی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے علاوہ بھی جو غلام میں نمایاں نام ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مالک انہیں بہت ستاتا تھا، اور اکیلا نہیں ستاتا تھا بلکہ 2-4 لوگوں کو ساتھ میں لے کر کے ستاتا تھا،
بلال رضی اللہ عنہ مارتا بھی تھا، اور عرب کے گرمی، وہاں کی جو گرمی ہے، اس گرمی میں جب تیز دھوپ ہوتی تھی دوپہر کے وقت، تو اس کا جو بالو ہے یعنی جو ریت، وہ اس پہ چلنے لائق نہ رہ جائے، اس پر وہ لٹا دیتا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا تھا۔ اس طرح سے لگاتار ظلم کرتا تھا، لگاتار ظلم کرتا تھا، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کا جو گوشت ہے، پشت کا جو گوشت ہے، وہ کٹ کٹ کے گر گیا تھا۔ بہت بعد میں ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال سے کہا کہ اپنی ذرا پیٹھ دکھاؤ، تو دیکھا تو اس پہ گوشت نہیں تھا، اس پہ گوشت نہیں تھا، یعنی ہلکا پھلکا چمڑی کسی حساب سے باقی تھی، ورنہ پورا جل گیا تھا۔ اتنی اذیت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی، لیکن وہ صرف احد احد کہتے تھے، یعنی مار ڈالو مجھے لیکن میرا خاتمہ کس پہ ہوگا؟ توحید پر ہوگا۔ بالکل ڈٹے ہوئے تھے، سارے ظلم سہ گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ یہی حال تھا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی ایسی طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں، تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے نام اس حوالے سے ہیں۔ ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک ایک کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک ایک کو ایسے ایسے مظالم سے گزارا گیا کہ دینی بھائیوں، ابھی الحمدللہ اللہ کا احسان، ہم لوگ بہت پرامن ماحول میں، یہاں ہندوستان میں ہم لوگ ابھی بہت پرامن ماحول میں، ہم اپنی عبادتیں کرتے ہیں امن و سکون کے ساتھ میں، اپنے اسلام پر کاربند ہے، عمل پیرا ہے۔ ورنہ اسلام کی خاطر قربانی کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی خاطر، وہ دور ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہم پر کبھی آیا ہی نہیں وہ دور کہ محض اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں جسمانی اذیت دی جائے، ہمیں مالی طور پہ پریشان کیا جائے، یا ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جائے۔ ایسا ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے دشمن تو ہمیشہ سے رہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب یہ صحابہ کرام بہت درد اور بہت تکلیف سے گزرے، تو بعض لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارا کیا ہوگا، ایسے ایسی اذیتیں، ایسی ایسی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ حال ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کا سنو، وہ اسلام قبول کرتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، تو لوہے کے کنگھی سے ان کے جسم کے گوشت کو کھینچ کے نکالا جاتا تھا، لیکن وہ قائم رہتے تھے، وہ قائم رہتے تھے، میں مسلمان رہوں گا، اس سے وہ ہٹتے نہیں تھے۔ اللہ نہ کرے دینی بھائیو یہ دین ہم پر بھی آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، اس وقت ایمان کی آزمائش ہو۔ آج تو خالی اسلام پر ہمیں عمل کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، ہاں مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، حج کے لیے جانا ہے، جو بھی ہے اس پر عمل کرنا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، بہت آسانی سے ہم عمل کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے اس پر رہ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ ماحول بن جائے کہ تم اسلام کے شعائر پر عمل نہیں کر سکتے، یہ دیکھیے یہ لوگ کیسے عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی چپکے سے مکہ سے نکل کر باہر پہاڑیوں میں پھیل جاتے تھے، یہاں وہاں پھیل جاتے تھے، اور وہاں پر وہ عبادت کرتے تھے، کسی کے سامنے عبادت نہیں کر پاتے تھے۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اور اچانک ابو طالب آ گئے۔ ابو طالب، اب پچھلے درس میں سنا تھا کہ ابو طالب کتنے بڑے سپورٹر تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بھی نہیں بتایا تھا، کہ وہ سردار تھے، بڑے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اور حکمت کے تحت کس کو بتاؤں کس کو نہ بتاؤں، جیسا مناسب سمجھتے تھے اللہ کے نبی بتاتے تھے۔ ابو طالب نے اچانک دیکھا کہ یہ میرا بھتیجا اور میرا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، تو پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دیکھ ہی لیے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے، یہ دین ہے اور یہ اسلام ہے، سب کچھ سمجھایا۔ تو ابو طالب نے اسلام تو نہیں قبول کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لگے رہو، مطلب ٹھیک ہے جو کر رہے ہو، کوئی اس سے انہوں نے کوئی چھیڑخانی نہیں کی، نہ تو کچھ اس پہ کہا۔ بعد میں پھر جب آہستہ آہستہ اسلام اور پھیلتا گیا، کئی لوگ مسلمان ہوتے گئے، تو ابو طالب پر بھی پریشر بنایا گیا، انشاءاللہ اس کا ذکر بھی آئے گا۔ تو اس طرح لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے علاوہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ہیں عثمان بن مظعون، ایک تو ہے عثمان بن عفان، ایک ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ غالباً یہ عثمان بن مظعون وہی ہیں جن کے خاندان والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی دی تھی خانہ کعبہ کی،
انہی کے خاندان کے پاس آج بھی چابی موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے خاندان میں دی تھی۔ ایسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے چند ایک کے نام بتائے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اب آپ عام منادی لگاؤ، یعنی کھل کر کے دعوت کا کام کرو، سارے لوگوں کو جمع کر کے آپ اعلان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کیا اور اس کے بعد سب کے سامنے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ایھا الناس سارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اے لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی انسانیت کی فلاح توحید میں، توحید میں انسانیت، سارے انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حقیقی معنوں میں کامیاب تبھی ہو پائیں گے جب وہ توحید والے ہوں گے۔ توحید نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں رہیں گی، کچھ چیزیں نہیں رہیں گی، لیکن پوری مکمل کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا میں ہی میں بول رہا ہوں، آخرت کی بات تو چھوڑے، آخرت میں تو کوئی کامیابی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کلمے کے بغیر آخرت میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں بھی انسانیت، سارے انسان امن و سکون سے رہیں گے تبھی ممکن ہے جب سب موحد بن جائے، توحید والے بن جائے۔ دیکھیے ایک توحید والا اس کو اللہ پر ایمان ہے، غیب پر اس کو ایمان ہے، وہ چوری کرنے سے پہلے ڈرے گا، جھوٹ بولنے سے پہلے ڈرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے سے پہلے ڈرے گا، فراڈ کرنے سے پہلے ڈرے گا۔ یہ اللہ پر اس کا جو ایمان ہے اسے سوشل ایولز جو ہیں یا سوشل جو برائیاں ہیں ان سے روکے رکھے گا۔ وہ شراب نہیں پیے گا، وہ زناکاری نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، کسی کا قتل نہیں کرے گا۔ یہ جو سکون ہے زمین پر یہ توحید کی برکت سے ہے، یہ توحید کی برکت، توحید نہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، جزا سزا پر ایمان نہیں ہے۔ مکہ والے اعتراض کرتے تھے نا، اچھا مر جائیں گے، مر کر کے قبر میں سڑ جائیں گے تو اس کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا کہتے تھے وہ کہ ہم مر گئے، مر کر کے ہماری ہڈیاں گل گئیں، ہمارا گوشت گل گیا، سڑ گیا، اب اس کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی اعتراض کرتے تھے، یہ چیز پاسبل نہیں، ایسا کر کے انکار کر دیتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پر ایمان کہ نہیں ایسا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کر دیا تو اس اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کر دے؟ کون سی مشکل بات؟ اب ہمارا چونکہ ایمان ہے اس لیے ہمیں موقع بھی ملتا ہے کہیں کچھ غلط کرنے کا تو بھی ہم اس سے رک جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ نہیں اس کی یہ سزا، اس کی یہ سزا، اس کی یہ سزا، اس کی یہ سزا، ہم اس سے رکے رہتے۔ اب ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بھی سکون سے ہے، ہمارے ساتھ جو متعلقین وہ بھی سکون سے ہیں اور سارے لوگ سکون سے، یہ توحید کی برکت ہے۔ ورنہ یہ چیز ہٹا دی جائے تو پھر آدمی اپنے طاقت کے بل پہ جو چاہے گا کرے گا، جس کے پاس جتنا طاقت اس حساب سے وہ رہے گا اور وہ اپنے حساب سے قانون عدلتا بدلتا رہے گا۔ جو اس کو کرنا وہ کرنے کے لیے کوئی قانون بنا لے گا، نہیں کرنا تو نہ کرنے کے لیے قانون بنا لے گا، اپنی منمانی زندگی وہ چلائے گا جس طرح سے چاہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کا یہی مطلب ہے کہ جب لوگ توحید والے بن جائیں گے تو سارے لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تو اس وقت ابو لہب جو رشتے میں تو آپ کے چچا ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے بہت سخت مخالفت کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، یعنی ستیاناش ہو تیرا، اسی لیے جمع کیا تھا، الہذا جمعتنا، اس کے لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد پھر برا بھلا کہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت برا لگا، ابو لہب کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری ایک سورت نازل کر دی، ابو لہب کے نام سے ہی سورت نازل کر دی۔ نبی کی شان میں گستاخیاں بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن اس طرح سے جس موقع پر ابو لہب نے کیا تھا، جس موقع پر ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اس کے بربادی کی جو آیت نازل کی، اور اتنے آسان لفظوں میں وہ آیت تھی کہ مکہ کے بچوں کو یاد ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، اتنا ایک ٹکڑا تو یاد ہی، تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں تک کہ ابو لہب کے خاندان میں جن لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا وہ بھی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ کیسے نہیں کریں گے؟
قرآن کا حصہ بن گیا نا وہ بھی اس آیت کی طرح یعنی جو ان کی نسل میں بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرے باپ دادا کے لیے ایسی آیت نازل ہوئی۔ نبی کی شان میں گستاخی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے، اسے سزا ملتی ہے اور خطرناک سزا ملتی ہے۔ اسے بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت مختصر بتاؤں کہ یہ جب مرا ہے ابو لہب تو ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا تھا کہ اس بیماری سے متعلق سارے لوگوں کا یہ ذہن بنا تھا کہ کوئی اس کے قریب جائے گا تو اس کو بھی بیماری ہو جائے گی۔ جیسے کورونا کے دور سے ہم سب گزرے ہیں، اس وقت عام ذہن یہی بنا دیا گیا تھا کہ اس کو چھو نہیں سکتے، نہلا بھی نہیں سکتے ہو، اگر میت کے قریب جاؤ گے تم کو بھی کورونا ہو جائے گا، تو آدمی اس سے دور ہے۔ یہ جب مرا تو اس کے ساتھ ایسی ہوا تھا۔ اس کے بچے کئی لڑکے تھے، کوئی قریب نہیں جا رہا تھا لاش کے، تو مکہ والوں نے غیرت دلائی کہ ارے تمہارا باپ ہے، وہ پڑا سڑ رہا ہے، اس کو دفناؤ کہیں، ایسے کب تک پڑا رہے گا؟ تو بڑی سی لکڑی لے کر کے ایک کھڈا کھود کر کے کسی حساب سے، اور اس کے بعد اس کو ڈھکیل کے اسی میں سے پھینک دیا۔ ذلیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ذلیل نبی کو ذلیل کر رہا تھا نا، کیسے ذلیل ہوا؟ اتنا بری طرح سے ذلیل ہوا کہ اس کے اپنے بچے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، اور ڈھکیل کے ایسے کھڈے میں کسی طرح چھٹکارا حاصل کرے، جیسے کتے بلی کی لاش کو ہم اٹھا کر کے پھینک دیں کہیں، ایسے پھینک دیا گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا، بہت پکا دشمن بن گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے، چار لوگوں کو سمجھاتے تو تاڑتے رہتا، دیکھتے رہتا، اور دیکھنے کے بعد پھر وہاں پیچھے آتا اور کہتا کہ ارے ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ میرا بھتیجا ہے، تھوڑا سا نعوذ باللہ آپ کے دماغی توازن کو خراب کر دیتا، کہتا کہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ اس طرح کے اتہامات لگا کر کے بعد میں ختم کر دیتا۔ پیچھے چلتا تھا، پیچھے اللہ کے نبی اس گلی سے جا رہے، ادھر جا رہے، پیچھے جاتا تھا، نہیں پیچھے۔ ایک بات اور سمجھے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ ان کی پیدائش پر اس نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہمارے خوشی کے، اتنا خوش تھا۔ لیکن اللہ کے نبی سے ایک رشتے کے ناطے سے، ایک بشر کے ناطے سے آپ چاہے جتنا اچھا برتاؤ کر رہے ہو، نبوت اور نبی کے ناطے اگر آپ کا تعلق خراب ہے تو سب برباد۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت بیان کریں، آپ کی حمد و ثنا میں بہت کچھ کہیں، ساری باتیں کریں، لیکن نبوت کے جو تقاضے ہیں ان میں کسی چیز کو آپ پہ اعتراض ہو، سب برباد ہو جائے گا، ساری بچے ذمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بڑی محبت، لیکن آپ کی سنت کی آپ کی نظر میں قدر و قیمت نہ رہے، آپ کی سنت کی آپ توہین کرتے ہو، سب برباد ہو جائے گا۔ ابو لہب بہت خوش تھا لیکن نبوت کا انکار کر دیا، رسالت کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تباہی، اس کی بربادی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ بہرکیف ابو لہب یہ تھا۔ ایسے ایک دشمن تھا ابو جہل سگا چچا نہیں لگتا تھا، مکہ کا سردار تھا۔ اب چونکہ سب قریش خاندان کے ہی تھے، اس لیے آگے چل کر کے سب ایک رشتے میں بھی کہیں نہ کہیں تھے، لیکن ابو جہل پہ بہت دشمن تھا اور کوئی موقع چھوڑتا نہیں تھا، کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ کسی کو ورغلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کروانا چاہتا تھا، آپ پر حملے کروانا چاہتا۔ وہ تو ابو طالب باحیات تھے اس لیے بہت کچھ کنٹرول میں تھا، لیکن ابو طالب کی وفات کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا، یعنی ابو طالب چونکہ وفات پا گئے اس لیے پھر وہ دروازہ کھل گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر کے ستایا جائے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، یا کچھ اور دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو بہکا کر کے آپ کو مار پیٹ کے لیے لگا دیتا تھا، آپ کو جملے کسنے کے لیے لگا دیتا کہ کچھ کہو، ایسے ہی کچھ ایسا بولو چھیڑو، یعنی کوئی ایسی بات کہو پلٹ کر کچھ کہیں تو پھر مار بیٹھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے، وہ کعبہ میں نماز پڑھ لیتے اور کسی کو بھڑکایا اس نے، اور اس نے لا کر کے اونٹ کی اوج، اونٹ جب بچہ یعنی اونٹنی جب بچہ جنم دیتی ہے تو اس وقت جو بھی کچھ اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہو، وہ سب اٹھا کر کے لا کر کے اللہ کے نبی کے اوپر اس نے رکھوا دیا، دم گھٹنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بعد میں آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ آ کر کے اس کو ہٹایا، کسی صاف صفائی کیا اس میں۔ تو اس طرح سے دشمن کی طرح سے برتاؤ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ طائف اتنا خوشحال شہر ہے، طائف میں اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، اتنی بڑی بڑی حیثیت والے لوگ ہیں، تو نبی بنانے کے لیے یہی ملے تھے؟ ان لوگ کا یہ کہنا تھا کہ نبی بنانے کے لیے، رسول بنانے کے لیے یہی ملے تھے، ایسا کہتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ
زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے۔ وہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، اس پر یہ اپنے عقل سے کیسے کچھ استدلال کر سکتے، اپنی عقل سے کیسے کوئی بات کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں پر کس کو نبی بنانا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کسے سونپنی، کسے رسول بنانا ہے۔ تو دینی بھائیو، اس طرح سے ابو لہب، ابو جہل، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ ابو طالب پر ان لوگوں نے پریشر بنایا۔ ابو طالب کے پاس ایک مرتبہ آئے اور کہا کہ دیکھو، یا تو آپ راستے سے ہٹ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، اور ورنہ پھر آپ انہیں سمجھا دو۔ دو ہی راستہ ہے، آپ انہیں سمجھا کر کے باز رکھو اس سے، اور نہیں تو پھر آپ راستے سے ہٹ جاؤ، آپ کی وجہ سے ہم بہت لحاظ کرتے ہیں۔ ابو طالب نے، بہت عمر ہو گئی تھی ان کی، بہت بوڑھے ہوئے تھے۔ ابو طالب نے بلایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا دیکھو، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں، اور اب اس بڑھاپے میں مجھ پر اور بوجھ نہ ڈالو، یعنی تمہاری اس دعوت کی وجہ سے مجھ پر بہت بوجھ ہو رہا ہے، تو اب بند کر دو یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ چچا، اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں لا کے سورج رکھ دے اور ایک ہاتھ میں لا کے چاند رکھ دے تو بھی میں یہ دعوت بند نہیں کر سکتا ہوں، اور رونے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھا ابو طالب نے، تو کہا بیٹا اچھا جاؤ جاؤ، جب تک زندہ ہوں تب تک ساتھ دوں گا۔ کیا کہا؟ جب تک زندہ ہوں تب تک ساتھ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے دعوت میں لگ گئے۔ جب دیکھا مکہ والوں نے کہ یہ بھی کارگر نہ ہوا، ابو طالب پہ بھی پریشر نہیں بنا سکے ہم، تو کسی نے مشورہ دیا، عتبہ کو بھیجا یہ سکھا پڑھا کر کے کہ جا کر کے لالچ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے، کہا کہ دیکھو تمہارا کیا مقصد ہے، جو بھی مقصد ہو ہم تمہارے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر تم کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مکہ کی خوبصورت ترین عورت جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو ہم تمہارا نکاح کروا دیں گے، اگر یہ مقصد ہے تو ہم یہ کروا دیں گے، اور اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم وہ بھی اس کے انبار لگا دیں گے، اگر تمہیں سرداری چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا دیں گے، لیکن یہ کام بند کر دو۔ دیکھیے، دنیا والے ان کی ساری ایکٹیویٹی دنیا کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے اوپر ہی دوسرے کو قیاس کرتے ہیں، اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کرتے ہیں۔ یہ ان کی ساری بھاگ دوڑ انہی چیزوں کے لیے تھی، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے ہی کوئی چیز ان کے سامنے پیش کر دیا جائے تو یہ اپنی دعوت سے باز آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھکرا دیا، سب کو ٹھکرا دیا، بلکہ یہی کہا کہ سورج چاند لا کے بھی دے دو تو بھی میں اس سے باز نہیں آ سکتا ہوں، اور میں اسی پر قائم رہوں گا، میں اپنی دعوت دیتا رہوں گا۔ جب یہ بھی ان کا حربہ ناکام ہو گیا تو پھر ان لوگوں نے یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے قبیلوں کو اکٹھا کر لیا، سارے قبیلوں کو، سب کو جمع کیا، ایک بڑی میٹنگ بلائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کوئی ایک اگر تکلیف پہنچائے گا تو بنو ہاشم یعنی آپ کا خاندان یہ ہم سے لڑنے آ جائے گا، لیکن اگر سارے لوگ مل کر کے تکلیف پہنچائیں گے تو پھر ہم بچ سکتے ہیں۔ کس سے لڑیں گے؟ بنو ہاشم کس سے لڑیں گے؟ یعنی جیسے موب لنچنگ ہوتی ہے نا، کہ کئی لوگ مل کے مارو تو کس پہ کیس بنے گا، تو اس طرح کی سازش رچنے لگے، اور آپ کے ساتھیوں کو ستانے میں اور انہوں نے تیزی برتنی شروع کر دی اور ستانے لگے، پریشان۔ اس بیچ میں کوئی اگر اسلام قبول کرنے آتا تو اس کو مکہ میں انٹری ہوتے ہی اس کو سمجھا بجھا کر کے بھیج دیتے تھے واپس۔ انہی دنوں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا، تو ابو ذر غفاری جب آئے تو ان کو لوگوں نے، ان کے جو بھائی آئے پہلے مکہ، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ ارے ایسا ایک آدمی ہے، ایسا ایسی باتیں کرتا ہے اور لڑا دیتا ہے، بھائی بھائی میں لڑا دیتا ہے، باپ بیٹے میں لڑوا دیتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ محمد، اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ جب ابو ذر کے بھائی نے یہ سب دیکھا اور سنا تو پھر انہوں نے جا کر کے ابو ذر غفاری سے کہا، لیکن یہ بھی سنا کہ وہ نبی وہاں پر ہیں، وہ رسول وہاں پر ہیں، اور تھوڑی بہت معلومات لے جا کر کے بتایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو انہوں نے وہیں سے ہوشیاری یہ کی کہ میں مکہ میں جاؤں گا تو لیکن کسی کو بتاؤں گا نہیں کہ میں آیا کس لیے ہوں، میں کسی کو بتاؤں گا ہی۔ آئے اور مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس لیٹ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کوئی مسافر آدمی ہے،
پوچھا، خیریت دریافت کی، انہوں نے بتایا میں مسافر آدمی ہوں، اپنے ساتھ لے کر آئے، کچھ کھانا وانا کھلایا اور اس کے بعد پھر انہیں چھوڑ دیا۔ وہ رات بھر وہاں سوئے، پھر صبح ہوئی تو وہ چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن بھی ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ وہیں پر لیٹے ہوئے وہ، پھر ایسے تیسرے دن بھی ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تم مسافر ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ تو ڈرتے ڈرتے ابو ذر نے ان سے کہا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ بھائی ایسی ایسی بات میں نے سنی ہے۔ تو صحیح جگہ پہنچے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات بالکل برحق ہے اور چلو میں ملواتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو ذر غفاری سے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے ہو، لیکن یہاں مکہ میں اعلان مت کرو، تم یہاں سے چلے جاؤ اپنے قبیلے میں جا کر وہاں اسلام کا پرچار کرو، وہاں اسلام بتاؤ، لیکن یہاں کچھ مت کہنا۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور جوش اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں اپنے کلمے کا اعلان کر کے رہوں گا، اور گئے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر کے مکہ کے لوگ انہیں مارنے لگے اور انہیں زد و کوب کرنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو وہ آئے، اور بعض اور نیک طبیعت کے لوگ، اور انہوں نے کہا کہ تم کس کو مار رہے ہو؟ ذرا خیال تو کرو، تم مار کس کو رہے ہو؟ ان کا تعلق غفار قبیلے سے ہے، اور ہم جب بھی سفر کرتے ہیں تو اس قبیلے سے ہو کر ہمارا گزر ہوتا ہے، اگر ان سے ہم دشمنی مول لے لیں گے تو ہمارا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ سمجھا بجھا کر کے ابو ذر غفاری کو ان کے چنگل سے چھڑایا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے چلے آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پھر دوسرے دن بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا، لیکن بہرکیف ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے گھر چلے آئے اور وہاں بھی انہوں نے اسلام کا پرچار کرنا شروع کیا۔ تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اسلام کا دائرہ یہ پورے مکہ میں پھیلنے لگا، یعنی آپ کی تعلیمات عام ہونے لگی، مکہ اور مکہ کے آس پاس کے علاقے میں یہ باتیں پھیلنے لگیں۔ اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر لیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن وہ شکار سے لوٹ رہے تھے، شکار سے واپس آئے اور ابھی اپنا تیر کمان انہوں نے رکھا نہیں تھا کہ ایک لوڈی نے کہا کہ حمزہ آپ کے بھتیجے کو، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ چچا ہے، تو کہا آپ کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے، بہت برا بھلا کہا، بہت سنا ہے ان کو۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی غصے میں اٹھے اور جا کر کے ابو جہل سے ملے اور کہا کہ تم ایسا ایسا بولتا ہے، اس طرح سے کہتا ہے چل میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں، آج سے میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں، اب دیکھ تو کیا بگاڑ پاتا ہے۔ اور اس طرح اس کو بھی دھمکایا اور پھر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے۔ بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمان آئے، تو آہستہ آہستہ مسلمان پھر مضبوط ہونے لگے، اور ان میں ایسے کئی لوگ شامل ہو گئے جن سے لڑنا لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن جو کسی ایسے خاندان سے تھے کہ جن کے خاندان کے لوگ مضبوط نہ رہے ہوں، یا کہ غلام رہے ہوں، یا کمزور رہے ہوں کسی طرح سے، ان کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، ان کو جہاں جو پاتا تھا وہی ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ سب برداشت کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا صحابہ کرام کو کہ تم میں سے جو لوگ چاہو وہ حبشہ چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ اچھی طبیعت کا ہے اور لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے، تو وہاں چلے جاؤ۔ 83 لوگوں نے ہجرت کر لی اور پھر حبشہ چلے گئے، وہاں سکون سے رہنے لگے، لیکن مکہ والوں کے لیے یہ ایک سردرد بن گیا، اور ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ اگر یہ لوگ باہر نکل گئے اور وہاں اسلام پھیلانے لگے تو ان کو یہ بھی ہضم نہیں تھا، تو ان لوگوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، کچھ لوگوں کا ایک وفد بھیجا کہ جا کر کے وہاں بتاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں۔ وہاں جا کر کے ان لوگوں نے نجاشی سے ملاقات کی اور اسے بھڑکایا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا، بہت کچھ سنایا۔ ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اب وہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ کیا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان کے عقیدے کے خلاف ایک بات جو مسلمان کہتے تھے وہ بات جا کے اس کو بتا دی کہ جب یہ سنے گا کہ یہ لوگ میرے عقیدے کے خلاف بات کرتے ہیں تو جھٹ سے نکال پھینکے گا۔ اب مسلمانوں پر وہ رات بہت تکلیف والی گزری کہ اب کیا ہوگا، صبح بادشاہ کے دربار میں پہنچنا ہے اور اسے سب کچھ بتانا ہے۔ لوگوں نے تیار کیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ، ابو طالب کے سگے بھائی ہیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے،
لوگوں نے تیار کیا کہ صبح آپ کو اسلام کے بارے میں بتانا ہے، سمجھانا ہے نجاشی کے سامنے۔ تو نجاشی کے سامنے جب گئے تو انہوں نے بتایا، کہا دیکھو ہم لوگ جاہل لوگ تھے، ہم رشتہ داریوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اور جتنی برائیاں ہیں جس کو چاہے ابھی وہ اسلام میں وہ چیز حرام ہوئی ہو نہ ہوئی، جس کو محسوس کرتے تھے وہ سب انہوں نے بیان کیا کہ ہم سب یہ سب سارے ہم برے کام کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یتیموں مسکینوں محتاجوں کو ستایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، جو بھی برائیاں تھیں مکہ میں ان سے جتنا ہو سکا انہوں نے بیان کیا کہ ہم یہ سب برے کام کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے ہمیں ان سب سارے کاموں سے روک دیا، اس نے بتایا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ہم نے اس کی بات قبول کر لی، بس ہمارا یہی جرم ہے۔ نجاشی نے جب ساری بات سنی تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم ایسا بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو کہا ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، جھوٹ سے کام نہیں لیا، سچ بتایا۔ تو نجاشی نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہا تم لوگ سکون سے یہاں رہو، تم پر کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ لوگ وہاں سے خائب و خاسر ہو کر کے مکہ واپس لوٹ آئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا لوگوں نے وہاں تک پیچھا کیا۔ پھر جب دیکھا ہر طرح کا حربہ ناکام ہو گیا تو سارے لوگوں نے مل کر کے، مکہ کے سارے لوگوں نے مل کر کے ایک معاہدہ یہ بنایا آپس میں کہ ابو طالب کے خاندان سے، بنو ہاشم کا جو خاندان ہے ان میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی بزنس نہیں کرے گا، کوئی کھانے پینے کی چیز تک انہیں نہیں بیچ سکتا ہے۔ بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ، اس طرح سے بائیکاٹ ہوا۔ تو ابو طالب اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھتیجے سے چونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرا ساتھ دوں گا، مرتے دم تک تیرا ساتھ دوں گا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم سب لوگ یہاں سے نکل کر کے کچھ دوری پر وہاں جا کر کے رہیں گے، اور پورے خاندان کو لے کر کے وہ شعب ابی طالب کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہوا، وہاں جا کر کے رہنے لگے۔ وہاں چونکہ اب بنو ہاشم کے جو مسلمان تھے وہ چلے، بنو ہاشم پورا خاندان چلا گیا، تو باقی جو لوگ مسلمان ہوئے تھے یہاں وہاں سے وہ لوگ بھی آ کر کے وہیں رہنے لگے، اور تقریباً 3 سال تک انہی بائیکاٹ کے یعنی جو بائیکاٹ میں جو چیزیں تھیں ان کو جھیلتے ہوئے لوگوں نے وہاں زندگی گزاری۔ اس بیچ میں ایسے دردناک واقعات ہیں دینی بھائیوں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ صحابہ کرام کو بسا اوقات کھانے کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں تھا، کیا کھائیں گے کوئی پتہ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ کہیں سے سوکھا ہوا چمڑا مل جاتا تھا تو اس کو پانی میں بھگو کر کے اس کو چوس لیا کرتے، پتے کھانے کو مجبور ہوئے، پتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکتے تھے، راتوں میں روتے تھے، ان کے رونے کی آواز مکہ میں سنائی دیتی تھی کہ وہاں کوئی رو رہا ہے۔ اس طرح سے تکلیف۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار چپکے سے کوئی چیز پا جاتے تھے، تھوڑی بہت چیز کھانے کی، تو وہ لے کر کے آ جایا کرتے تھے کسی کے لیے۔ بڑی مشکل سے یہ دور گزرا، لیکن سارے مسلمان اپنے اسلام پر ڈٹے رہے۔ اس بیچ میں ایک واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، ایک واقعہ نہیں ملتا۔ سب کے سب اسلام پہ ڈٹے رہے اور ساری اذیتیں جھیلتے رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر کچھ لوگوں کے دل میں رحم آیا اور کہا کہ ہم انہیں کس بات کی سزا دے رہے ہیں، کس بات کی سزا؟ دیکھیے ان مع العسر یسرا، تکلیف اور مصیبت کے دن تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد آسانی آئے گی، اس بات پر یقین ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے۔ یہاں تھوڑا سا میں نصیحت کروں گا ہم سب کی اپنی نجی زندگی کا، مجھ پر کوئی مصیبت آئے تو مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ مصیبت ٹل جائے گی۔ ہم میں سے کسی پر بھی کسی بھی طرح کی پریشانی آئے 100% یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مقدر میں ہے، 2 دن 3 دن 4 دن 2 مہینے 4 مہینے، لیکن پھر بھی آخر میں اس مصیبت کو ٹلنا ہی ٹلنا ہے، اتنا پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے گا۔ یہ یقین دیکھیے کہ 3 سال تک انہی لوگوں نے جنہوں نے معاہدہ بنا کر کے مجبور کر دیا تھا کہ اس طرح سے جیو، انہی لوگوں نے معاہدہ پھر ختم بھی کیا اور کہا کہ نہیں انہیں واپس بلاؤ، آئے وہ رہیں اپنے حساب سے جیسا وہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم سب کے دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا اس وقت جو موقف ہو وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہم رہیں، آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی اور اس کے بعد پھر واپس آ گئے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 2 حادثہ ہوا، ایک کہ آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، جسی سال ایک ہی سال میں آگے پیچھے دونوں کا انتقال ہو گیا۔
اور دونوں آپ کی زندگی میں پلر کی حیثیت سے تھے، پلر، بہت سپورٹر۔ ابو طالب کی وجہ سے دشمنوں سے نپٹنا بہت آسان تھا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دعوت کا کام کرنا بہت آسان تھا، بہت سپورٹر تھی۔ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سال بہت تکلیف سے گزارا۔ پھر اللہ کے نبی نے مکہ کے آس پاس جو دوسرے قبیلے آباد تھے ان میں جا کر کے دعوت کا کام کرنا شروع کیا، اس لیے کہ بیٹھ سکتے نہیں تھے، بیٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، یہ اتنا بڑا بار تھا نبوت کا، اللہ کے نبی کو تو کام کرنا ہی کرنا تھا، رزلٹ کچھ بھی آئے اور پریشانیاں کچھ بھی آئے، کام ہوتے رہنا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے۔ پھر ایسے ہی اللہ کے نبی نے طائف کا سفر کیا، طائف کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے، وہاں گئے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو سمجھایا بتایا، لیکن لوگوں نے اسلام نہ قبول کر کے الٹا آپ کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کے بدن سے خون بہہ کر کے جوتیوں میں آ کر کے جم گیا، اتنا خون بہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ آپ کا حکم ہو تو دو پہاڑوں کو اس طرح سے ملا دیا جائے کہ اس پوری بستی کو اس میں پیس دیا جائے، انہوں نے جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس کو قبول نہیں کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ان کی نسل ایمان لائی، تو بعد میں لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا، بعد میں ان میں سے انہی لوگوں میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پہنچی اوس اور خزرج کے، مدینے کے دو قبیلے، بڑے قبیلے اوس اور خزرج، ان کے کچھ لوگ مکہ آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام کو سنا سمجھا، اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر یہیں سے بنیاد پڑی اللہ کے نبی کے ہجرت کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیسے ہجرت تک گئے۔ انشاءاللہ ہجرت سے لے کر کے اور پھر اللہ کے نبی کے آخری دور یعنی فتح مکہ تک کے واقعات اگلے درس میں بتائے جائیں گے، اور آخری درس میں اللہ نے چاہا تو آپ کے وفات تک کے واقعات کو ذکر کر کے بات ختم کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی باتیں اس درس میں آئیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے جو درس ہے، جو نصیحتیں ہیں، اللہ اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔